السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں دو اہم موضوعات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا، جس میں پہلا موضوع پاکستان اور خطے کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ یقیناً آپ درست سمجھ رہے ہیں، افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس پر میں بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انتہائی اہم معاملہ ہے خالصتان تحریک، اندرا گاندھی کا قتل، سکھوں کی نسل کشی۔ یہ ایک ایسی دکھتی ہوئی رگ ہے جس نے ہمارے سکھ بہن بھائیوں کو آزادی اور حریت کا پرچم اس وقت تک سر بلند کرنے پہ جوش و جذبے کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے جب تک وہ آزاد خالصتان حاصل نہیں کر لیتے۔ خالصتان کی تحریک کو مودی اپنے ناپاک ارادوں سے کیسے کچلنے کی کوشش کر رہا ہے، نہتے اور مظلوم کشمیریوں کی طرح ہمارے سکھ بہن بھائیوں کی نسل کشی کس طرح فاشسٹ مودی پلان کر رہا ہے، یہ سب آج کے اس ویلاگ یا رپورٹ کا حصہ ہوگا۔ اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں آپریشن بلو سٹار کی۔ آپریشن بلو سٹار ہندوستان کی تاریخ کا وہ بدنما دھبا ہے جس کو کبھی بھی ہندواتہ اور چانکیا کے چیلے اپنے ماتھے سے نہیں مٹا سکتے۔ آپریشن بلو سٹار سکھوں کے سینوں پر لگا ہوا وہ زخم، وہ گھاؤ ہے جو ان کو تا قیامت یہ یاد دلاتا رہے گا کہ ہندوؤں نے ان کی پیٹھ میں کیسے چھرا گھونپا تھا اور انہیں کبھی بھی ہندو کمیونٹی کے اوپر اعتبار نہیں کرنا۔ آپریشن بلو سٹار ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسی تاریخی دستاویز اور روداد ہے جو پوری دنیا میں سکھوں کو سکھ پرچم تلے جمع ہونے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوا ہے۔ اندرا گاندھی کی موت ہو یا اس کے بعد ہندوستان کے کئی شہروں میں 17,000 سے زائد سکھوں کا قتل عام ہو، یعنی سکھوں کی نسل کشی کو یقینی بنایا گیا ہو، یہ اس وقت بھی ہندواتہ کے جو پرچارک تھے ان کا یہ مشن تھا اور آج بھی ان کا مشن ہے۔ آپریشن بلو سٹار کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آج بھی مودی اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہونے والے سکھوں کی نسل کشی کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے ایسی موومنٹ کو لے کر سامنے آ رہا ہے کہ ہندو سکھ اتحاد غیر فطری ہے، اور اس میں سکھوں کو وہ اپنا دشمن سب سے پہلے ڈکلیئر کر رہا ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ جو گھٹیا ایک چانکیا کے چیلوں کی سازش ہے یہی سامنے آئی ہے۔ خالصتان مہم میں گواہی ہے کہ ہندو سکھ اتحاد غیر فطری ہے اور مستقبل میں یہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خالصتان تحریک کے ہزاروں کارکنان کو باقاعدگی سے دنیا بھر میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی شہادت اور اس کے بعد سے پھر خالصتان تحریک کو جو عروج حاصل ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آج اگر ہم ون کلک پہ یعنی ڈیجیٹل دنیا میں دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں سکھ جو ہیں وہ خالصتان اور جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور سکھ کمیونٹی کے لیے علیحدہ وطن خالصتان کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سکھ کمیونٹی کو یہ واضح احساس ہو چکا ہے کہ ہندواتہ کے پرچم کے تلے ان کی شناخت نہیں ہو سکتی، ان کی ثقافت کو، ان کے مذہب کو رگیدنے مٹانے کی ویسی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کشمیر میں 70 دہائیوں سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ نہتے اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے آج سکھ جو ہیں وہ خالصتان مہم 2020 شروع کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے بھارت میں ان کی جانب سے مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ریفرنڈم کروایا جائے، وہی ریفرنڈم جس کی کوشش کشمیری 7 دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ تعصب، امتیازی سلوک اور ظلم و ستم کی اتنی کہانیاں ہیں جو ایک مسلسل ہندوازم کی پالیسی اور مودی کا جو بھیانک کفریت بھیڑیا نما چہرہ ہے اس کو پورٹرے کرتا ہے۔ آج اگر انڈیا میں ریفرنڈم 2020 کی بات ہو رہی ہے خالصتان کے حوالے سے تو اس کی بنیادی وجہ مودی کا یہ مکرانہ اور شفاف چہرہ ہے اور یہ گھٹیا پالیسی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگست 2018 میں سکھ کمیونٹی کی جانب سے علیحدہ وطن کی درخواست کی گئی تھی۔ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ سکھ
کمیونٹی اس وقت بہت جارحانہ انداز سے ہمیں آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ورلڈ کے ہوتے ہوئے کووڈ کے دوران ہمیں خالصتان کی مہم کو بہت تیزی سے آگے موو ہوتے ہوئے ہمیں وہ دکھائی دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی پہلے سے زیادہ متحد ہے، منظم ہے، اور وہ دن دور نظر نہیں آ رہا جب خالصتان آزاد ہوگا۔ خالصتان مہم کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب چلتے ہیں افغانستان پیس پروسیس کی جانب۔ امریکی فوج کے مشترکہ سربراہان ہیں جنرل مارک، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کو افغانستان سے نکالنا، طالبان پر کے جو حملے ہیں ان کو روکنا یا کم کرنا، یہ کابل حکومت کے ساتھ جو امن مذاکرات ہیں ان کے فردر پیس پروسیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھنے والوں کو یہ میں بتا دوں کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان امن عمل کی حمایت کی ہے، اور افغانستان ہمیشہ پاکستان کی اس بات کو کہیں نہ کہیں کبھی مودی کی انٹرفیرنس کی وجہ سے، کبھی امریکہ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے، کبھی دیگر جو خطے میں سٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتی طاقتیں، ان کے کہنے کے اوپر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے کبھی کوئی کمی سامنے آ جاتی ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے امن استحکام کو مد نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2000 سے لے کر اب تک پاکستان نے سب سے زیادہ معاشی نقصان اٹھایا، سب سے زیادہ انسانی جانوں کی قربانی دی، اور صف اول کی جو آپ ہر اول دستہ جس کو کہتے ہیں وہ ہونے کا کردار ادا کیا۔ افغانستان میں پائیدار اور مستقل امن کی کوششوں کے باعث پاکستان کی کوششیں، وسیع تر جو کوششیں ہیں وہ تسلیم شدہ ہیں، اور آج بھی اگر دیکھا جائے کہ امریکہ طالبان جو دوحہ معاہدہ ہے اس کو سٹیبل کرنے میں اور اسی طرح کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت نے پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے کہ امریکہ کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے کردار کی جو پازیٹیو سائیڈز ہیں وہ بھی، اور نیگیٹیوٹی جو امریکن لابی کی جانب سے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد سارا امن عمل سبوتاز ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیور مخلص جو پاکستان کی جانب سے مدد ہے اس کی پیشکش ہمیشہ کی طرح رہی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ امن عمل میں اپنا کردار ادا کریں اور افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ خطے میں استحکام اور ترقی کو واپس لایا جا سکے۔ افغانستان کے ساتھ جن ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں، چاہے ان میں رشیا ہے، چاہے ان میں انڈیا ہے، چاہے وہ ان میں ایران ہے، چاہے پاکستان ہے، کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ تمام جو خطہ ہے وہ افغانستان کی وجہ سے، اور امریکہ نے جو یہاں پہ آ کے گنڈا گردی شروع کی ہے، خطے کا بڑا ابا بننے کی جو کوشش کی ہے اس کو روکا جا سکے، اور بس بہت بدماشی ہو گئی۔ اب اس سلسلے کو ختم کر کے افغانستان کے لوگوں کا بھی، افغانستان کی عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ساتھ رہ سکیں۔ آج کے اس آڈیو ویلاگ میں، آڈیو رپورٹ میں نے خالصتان تحریک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغان پیس پروسیس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کو مزید اپڈیٹس لینی ہے بدلتی دنیا اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، تو وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔